السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے صحابی کے بارے میں جنہیں تاریخ نے صرف بادشاہی نہیں بلکہ فہم و تدبر اور سیاسی حکمت عملی کا مینار قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور آپ کے والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا فتح مکہ کے دن مشرف اسلام ہوئے، اور وہی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد نہایت ہی تیزی سے علم و حکمت میں مہارت حاصل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتبین وحی میں شامل فرمایا۔ کاتب وحی ہونے کا شرف محض چند افراد کو حاصل تھا، اور یہ اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کردار اور فہم و فراست کی دلیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ شام ایک اہم اور نازک خطہ تھا، یہاں مختلف مذاہب اور فتنوں کا سامنا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی حکمت عملی کے ساتھ شام کو اسلامی ریاست میں بدلا۔ ایک دن ایک شخص آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور بلند آواز سے شکایت کی۔ محافظوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، جس قوم کے حاکم کے دربار میں ان کی فریاد نہ سنی جائے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ 20 سال تک حکمرانی کی، اور آپ کے دور کو امن، سیاسی حکمت اور بصیرت کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک بار آپ کے قریبی رشتہ دار کے خلاف عدالت میں مقدمہ گیا، قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف فیصلہ قبول کیا بلکہ فرمایا، حاکم قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو قانون کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے تھے، قانون کے پاسدار تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو علم، شعراء، اہل ادب اور کاتبین سے خاص شغف حاصل تھا۔ آپ نے شام میں مختلف علمی مراکز قائم کیے۔ علماء اکرام، محدثین آپ کے دربار میں بڑے مقام پر فائز تھے۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، لیکن تاریخ آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت داری اور سیاسی حکمت عملی اور دینی غیرت کو یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔